اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج محرم الحرام کا چاند نظر آئے گا اور میں آج آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا ایک بہت ہی خاص عمل شیئر کروں گا۔ پیارے دوستو، اس عمل کو میرے تمام بھائی میری بہنیں ضرور کریں، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن فائدے کے لحاظ سے بہت بڑا ہے۔ پیارے دوستو، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم کا لفظ حرمت سے نکلا ہے اور حرمت کے لغوی معنی عظمت و احترام کے ہیں، اور اس بنا پر محرم کا مطلب احترام اور عظمت والا مہینہ ہے۔ محرم الحرام وہ مقدس مہینہ ہے جس کی اہمیت 4 حرمت والے مہینوں میں کی گئی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں اس روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں محرم کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ محرم میں روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ترین روزے رمضان کے بعد ماہ محرم کے ہیں، اور فرض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے، یعنی کہ نماز تہجد ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، محرم الحرام کی فضیلت میں بارہا ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ یہاں اس ویڈیو میں صرف آپ کے ساتھ محرم الحرام کے چاند کا وظیفہ شیئر کروں گا، جسے آپ نے پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ شیئر کروں گا، جس آیت مبارکہ کا وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، یہ آیت مبارکہ اتنی برکت والی آیت ہے کہ آپ کا ناممکن کام بھی ممکن میں تبدیل ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہمیں محرم الحرام کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے، اور اگر مہمان گھر میں آ جائے تو بندہ اس کی تہہ دل سے مہمان نوازی کرتا ہے، تاکہ اس کی تواضع میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ تو اسی طرح محرم بھی ہمارے لیے ایک مہمان مہینہ ہے، ہمیں اس کی دل سے قدر کرنی چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے۔ اب وظیفہ پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے وظیفے کو پڑھنا کس طریقے سے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جب آپ کو محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے، کیونکہ بعض اوقات بادلوں کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، جب آپ کو مکمل یقین ہو جائے کہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، تو آپ نے پوری رات میں کسی بھی وقت اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ یہ عمل جس بھی مقصد کے لیے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس آیت مبارکہ کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کو بھی ملا لینا ہے۔ اب وظیفہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا اللہ یا حسیب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس آیت مبارکہ کو اللہ تعالیٰ کے 2 ناموں کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، اور ان کلمات کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام اور آیت مبارکہ پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ یہ اتنی مبارک آیت ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میں نے اس مقصد کے لیے اس عمل کو کیا تو میرا کام ہو گیا، جب آپ اتنا تصور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یقینی آپ کے کام میں کامیابی ملے گی۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، چھوٹا سا عمل ہے جسے آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا حسیب ان اللہ علی کل شیء قدیر،
یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اور اس کے ساتھ قرآن پاک کی یہ ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگیں گے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، بہنوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔